بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبد الباسط کے ساتھ. آؤ چپکی زبان میں ناصر، آؤ چپکی زبان میں ناصر، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں. معاملہ کچھ یوں ہے ناظرین کہ نواز شریف صاحب پھر کچھ تھوڑا بہت میڈیا کے سامنے تو آ رہے ہیں، لیکن مریم جو ہے نواز، وہ اس وقت بالکل خانہ بدوش ہو چکی ہیں اور وہ نظر نہیں آتی. اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں وہ ڈسکس کریں گے. لیکن آصف زرداری صاحب بھی جوں لگتا ہے کہ جیل قریب آ رہی ہے یا جیل جانا قریب آ رہا ہے، تو ان کی شعلہ بیانی میں بھی تیزی آ رہی ہے. تو اکثر تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں کہ اب نیب کا جو ہے دائرہ تنگ ہو رہا ہے ان کے ارد گرد، تو وہ اب انہوں نے بہت سی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس یہ بات کی ریفلیکشن ہے کہ شاید اب وہ جلد ہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں. اب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کچھ باتیں جو پچھلے 2-3 دنوں سے سابق صدر کر رہے ہیں وہ اپنے طور اہم ہیں. ایک تو وہ 18th امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس کے تحت بہت سے جو اختیارات تھے وہ پروونشل اٹانومی پروونسز کو ملی. اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جا رہی ہے اور 18th امینڈمنٹ کو بھی ریووک کرنا چاہتی ہے. میں ذاتی طور پہ نہیں بائی کرتا اس آرگومنٹ کو یا اس خیال کو. میرے خیال میں حکومت ایسا کوئی کام نہیں کرنے چلی، اور یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا. یقیناً 18th امینڈمنٹ میں جہاں تک میں نے اس کو پڑھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ضرورت ہے اس کو تبدیل کرنے کی، ناٹ ان اٹس لیٹر اینڈ اسپرٹ، لیکن خاص طور پہ تعلیم کے معاملے میں، اور پھر ہیلتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن تعلیم کے معاملے میں اس جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہماری ایک نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہونی چاہیے، ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ اور جو ہمارے وزیر اعظم کا ویژن بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی نظام ایک ہی ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو برابر کے مواقع ملنے چاہیے، اور یہ بات بالکل درست ہے. اگر اس حوالے سے 18th امینڈمنٹ کو تھوڑا بہت تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک قومی وحدت کو بھی پروموٹ کرنا ہے، پاکستان کا جو آئیڈیا ہے اس کو بھی پروموٹ کرنا ہے. تو اس وجہ سے اگر تعلیم کے شعبے میں اگر کچھ تبدیلیاں اس 18th امینڈمنٹ میں کر لی جاتی ہیں تو قطعاً کوئی مذاقہ نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھ پاتا ہوں. آج ایک انفارمل گفتگو ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کے ایک رہنما، ہی قومی سطح کے رہنما ہیں، پچھلی حکومت میں منسٹر بھی رہ چکے ہیں. ان سے بات ہو رہی تھی کہ آخر آصف زرداری صاحب چاہتے کیا ہیں. ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ شہباز یا پی ایم ایل این کے ساتھ کچھ ان کے روابط ہیں کہ نہیں. آج قومی اسمبلی میں مسافت تو ہوا شہباز شریف صاحب کا اور آصف زرداری صاحب کا، لیکن ابھی میاں نواز شریف صاحب کی اور آصف زرداری صاحب کی کوئی ملاقات طے سچ نہیں ہے. تو میں ابھی معلوم نہیں پڑ رہا کہ آخر اپوزیشن جو ہے وہ کس حد تک تعاون کی فضا قائم کرنا چاہتی ہے، یا اس وقت صرف توپوں کا جو رخ ہے وہ صرف انہوں نے کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف یا حکومت کی جانب. تو وہ ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ آصف زرداری صاحب کیوں آج کل اتنے بیانات دے رہے ہیں، میڈیا میں ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، سندھ میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہے، اور پھر انہوں نے اپنا ایک بیان جو مشہور زمانہ بیان تھا اس کو دوسرے الفاظ میں بھی دہرایا. تو آخر یہ کیا ہے، اس کے پیچھے منطق کیا ہے یا سوچ کیا ہے، کیا مقاصد کارفرما ہو سکتے ہیں. بہرحال ان صاحب نے مجھے کوئی تسلی بخش جواب تو نہیں دیا، بس یہی کہتے رہے کہ جی پیپلز پارٹی تو وفاق کی حکومت ہے، وفاق کی پارٹی ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کے وفاق کو مضبوط کریں، جو اس کی اکائیاں ہیں ان کو مضبوط کریں، اور پیپلز پارٹی کی تو ہمیشہ سے فلسفی رہی ہے. تو زرداری صاحب بھی وہی کر رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. یہ حکومت آلموسٹ ناکام ہو چکی ہے، 4 مہینے ہو گئے ہیں لیکن ڈیلیوری کوئی نظر نہیں آتی، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں، ریمیٹنسز میں کچھ کمی آئی ہے. تو اس وجہ سے یہ حکومت جو ہے اب اسی لیے وزیر اعظم نے
جلد انتخابات کی بات بھی کی تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا انتخابات اس سال ہو جائیں، اس سال تو ہو نہیں سکتے، اگلے سال ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ بات کر کے انہوں نے ٹال دی میرے سوال کو۔ پھر میں نے سوال یہ کیا کہ اگر فرض کر لیتے ہیں یا خدا نہ خواستہ آصف زرداری صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں، نیب ان کو گرفتار کر لیتی ہے، تو پھر کیا ہوگا پارٹی کا؟ پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس کا بھی انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، اور کہتے رہے کہ جی پارٹی ہر سچویشن کے لیے تیار ہے، اگر ہمارے قائد کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پارٹی اسی طرح فعال رہے گی، چیئرمین جو پارٹی کے ہیں وہ تو بلاول زرداری ہیں، اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال فرق تو پڑے گا، شاید پازیٹیو مثبت فرق پڑے، کیونکہ بلاول اکثر لوگ تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو اسپیس چاہیے تاکہ وہ اس پارٹی کو نہ صرف ری آرگنائز کر سکیں بٹ اس کو ریوائیو کر سکیں، اس میں ایک نئی جان ڈالیں، اور اس جان ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا بہت آصف زرداری صاحب کو پس منظر میں چلے جانا چاہیے، اور پورا جو ہے کاخ بلانش کہتے ہیں، ایک پوری اتھارٹی بلاول کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ پارٹی کو اپنی سوچ کے ساتھ، سوچ کے مطابق، اپنے ویژن کے مطابق اس کو ری آرگنائز کریں۔ تو بلاول بھٹو اکثر لوگوں کا شاید خیال ہے کہ اگر زرداری صاحب کو جیل ہو جاتی ہے یا وہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں اور ضمانت پہ ان کی رہائی بھی نہیں ہوتی، تو اس سے بلاول سے زیادہ شاید اور کسی کو خوشی نہ ہو، یہ خیال ہے۔ میں اس سے اتفاق کروں نہ کروں یہ الگ بات ہے، لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بلاول زرداری بھٹو کو ایک اسپیس چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زرداری صاحب یا تو ملک سے باہر ہوں، ملک سے باہر تو اب جا نہیں سکتے، ECL پہ ان کا نام ہے، یا تو پھر کہیں اور ہوں، پس منظر میں چلے جائیں، تاکہ بلاول زرداری کو پورا موقع ملے پارٹی کو، خاص طور پہ پنجاب میں تو بہت لوز کیا ہے، اور اگر 5 سال کے عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کا یہی رویہ رہا تو پھر ان کا سندھ میں بھی ممکن ہے کہ گراف اور نیچے گرے۔ اسی لیے پیپلز پارٹی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ جب وہاں اپوزیشن کی پالیٹکس کر رہے ہیں وہ حکومت کے ساتھ بھی کہیں کہیں نظر آئیں، اور مجھے لگتا ہے فیوچر میں کہ شاید اگر یہ کمیٹیز بن پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان ابھی بھی کچھ مفاہمت ہو سکتی ہے، واللہ عالم بالصواب، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن امکان ہے اس چیز کا۔ PTI کی حکومت نواز شریف کے ساتھ، البتہ PMLN کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہ کوئی NRO ہو سکتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ حکومت کے پاس کتنی طاقت ہے NRO دینے کی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت کے امکانات موجود ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائے کچھ کمپرومائز، کچھ سلوشن، کچھ ورک آؤٹ ہو جائے کچھ، تو پھر ممکن ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمیں ایک بہتر فضا دیکھنے کو ملے، اور جو اس وقت معاملات ہیں خاص طور پہ قانون سازی جو ہے وہ بہتر طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ ممکن ہے کہ نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ کمیٹیز کا معاملہ، قائمہ کمیٹی جو ہیں وہ اس کی اب تشکیل پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 42 کمیٹیاں ہیں ٹوٹل، جس میں سے 23 کی کمیٹیز جو ہیں ان کی چیئر جو ہے چیئر وہ PTI کے حکومت کے پاس ہوگی، اور 19 کی جو صدارت ہے وہ دوسری پارٹی، اپوزیشن پارٹیز کو جائیں گی۔ آج اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو PAC تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں شہباز شریف وہ اس کے چیئرمین ہوں گے، اپوزیشن نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی جو خارجہ امور کی کمیٹی ہے اور داخلہ امور کی کمیٹی ہے اس کی چیئرمین شپ بھی اپوزیشن کو دی جائے۔ یہ ایک مطالبہ ہے ان کی طرف سے، اور مطالبہ کرنے میں تو قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، اپوزیشن کچھ کہہ لے، کوئی مطالبہ کر لے، لیکن حکومت لگتا نہیں ہے کہ اس مطالبے کو مانے گی۔
پہلے تو جس طرح پی اے سی کے کانٹیکس میں کوئی دستور یا ہمارا آئین جو ہے وہ حکومت کو اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ اپوزیشن پارٹیز کے لوگ ہی خارجہ امور اور داخلہ امور کی کمیٹیوں کو ان کی صدارت کریں. یہ حکومت کی ثوابدید ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس میں بھی جو خارجہ امور کی کمیٹی تھی اور داخلہ امور کی کمیٹی تھی وہ تو پی ایم ایل این کے اپنے ہی لوگ تھے، اس لیے ان کی طرف سے یہ مطالبہ آنا انہیں زیب بھی نہیں دیتا اور کوئی میرے خیال میں لاجک بھی اس کی نہیں بنتی. البتہ اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں خاص طور پہ جو خارجہ امور کی کمیٹی تھی اس کے چیئرپرسن اسفند یار ولی تھے، لیکن وہ بھی اس وقت ایک حکومت کا حصہ ہی آپ سمجھ لیں تھے، یا اس کوalition میں تھے، تو اس وجہ سے وہ بھی اپوزیشن نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن سے تھے. تو اس مطالبے میں مطالبہ کرنے میں تو قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، جس سے میں نے پہلے عرض کیا، لیکن مطالبہ جو ہے اگر اس کو حکومت نہیں مانتی تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور چونکہ یہ کمیٹیاں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوئے ہیں خاص طور پہ خارجہ امور کی، اس میں یا یوں کر لیجئے کہ امپورٹنٹ تو 42 کی 42 کمیٹیاں ہیں، لیکن ان کا جو کام ہے وہ زیادہ لائم لائٹ میں ہے، وہ ہر وقت ڈسکس ہوتا رہتا ہے، خارجہ امور کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. اس طرح داخلی امور میں بھی ہر وقت ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کمیٹیاں اپنے مینڈیٹ کے حساب سے، اپنے کام کی نوعیت کے حساب سے اہمیت اختیار کر جاتی ہیں. اس وجہ سے اپوزیشن کو چونکہ لائم لائٹ میں رہنا پڑتا ہے، ان کو ہر وقت کیمرے کے سامنے بھی آنا پڑتا ہے، ان کو اپوزیشن کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک اہمیت ملے، اور پھر ان کمیٹیوں کے ذریعے سے وہ حکومت کو ایک قسم کا ڈیفینسو پہ بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ اصل خارجہ امور اور داخلہ امور جو میں نے کہا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہر وقت تنقید کی جا سکتی ہے، اور اگر اپوزیشن اور اگر یہ کمیٹیاں اگر ان کی صدارتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کے لوگوں کے پاس ہوں تو اپوزیشن کے لوگوں کو ایک اچھا موقع مل جاتا ہے حکومت کو گرل کرنے کا. تو اس وجہ سے اپوزیشن نے یہ مطالبہ تو کیا ہے، اب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اب چونکہ حکومت نے پی اے سی کے معاملے میں سبمٹ کر دیا ہے، وہاں پہ لچک دکھائی ہے، کمپرومائز کیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مطالبہ حکومت ماننے جا رہی ہے. اب اپوزیشن اس کو کس قدر اپنی انا کا مسئلہ بناتی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ بھی دے ول گو ڈاؤن دیٹ روٹ، بیکاز اس میں پھر تاثر یہی ملے گا کہ حکومت جو اپوزیشن ہے وہ ویسے ہی روڑے اٹکا رہی ہے، پارلیمانی جو کام ہے اس میں وہ پارلیمنٹ کو کام نہیں کرنے دے رہی، تو وہ میرے خیال میں ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے پولیٹیکل، اس قسم کے گیمکس بھی ہوتے ہیں تاکہ ایک پولیٹیکل ماحول جو ہے، ایٹماسفیرکس جو ہیں وہ اسی طرح رہیں، کیونکہ اپوزیشن کا تو یہ کام ہے کہ ماحول کو گرم رکھنا ہے، لیکن حکومت کو بہرحال چاہیے ہوتا ہے کہ ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہو تاکہ جو گورننس کے ایشوز ہیں اس پہ فوکس ہو سکے، جو قانون سازی ہے اس پہ فوکس ہو سکے. تو یہ گیم جو ہے یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان چلتی رہتی ہے، اور نقصان عوام ہی کا ہوتا ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کس طرح چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور آخری حصے کے پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی کالز بھی لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آواز پاکستان میں دوبارہ خوش آمدید. اس ہفتے کو 14 کشمیری اور شہید ہو گئے
اور یہ تعداد اب بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بھارت کے مظالم میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی بلکہ ان میں تیزی آ رہی ہے۔ اور جو بات میں پچھلے تقریباً 1 سال سے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ بھارت کی اب یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ جس قدر بھی ظلم ہو، مظالم ہوں، وہ ان کا استعمال کرے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ اور کیونکہ ایک تو دنیا بھی سوئی ہوئی ہے، اور پھر جو بھارت کے اندر بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو بھارت کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے، اور ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی ناظرین اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کا جذبہ یا آزادی اسی طرح جوان ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں ڈرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ تو جو شاہین ہیں اقبال کے، جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں، انہوں نے آزادی کا علم بلند رکھا ہوا ہے، اور 1 لاکھ شہادتوں کے باوجود بھی ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اور اس کے باوجود کہ وہاں پہ کالے قوانین بھی نافذ ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیجئے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، یا پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، یا ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، اس کے تحت بالکل امیونٹی حاصل ہے۔ جو بھی فوجی وہاں کریں یا سیکیورٹی فورسز کے لوگ کریں، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ان کو ہر قسم کی آزادی حاصل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو ہے جو کشمیری ہیں انہوں نے جو آزادی کا جذبہ ہے یا جد و جہد ہے اس میں کمی واقع نہیں آنے دی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد جو 8 جولائی 2016 کو ہوئی، اس کے بعد جو مومنٹم آیا ہے اس جد و جہد میں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 3 مہینے ہڑتالیں وہاں پہ رہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، جو ان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن انہیں ہمت نہیں آ رہی، ان تمام نامساعد حالات کے باوجود بھی، ان مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے۔ اور جوائنٹ ریزسٹنٹ لیڈرشپ جو ہے JRL، جس میں سید گیلانی صاحب، میر وائس فاروق صاحب اور یاسین ملک صاحب شامل ہیں، ان کے بھی جو جذبے ہیں اسی طرح ہی جوان ہیں۔ اور اب تو یہ جو ہے محسوس نہیں ہوتا کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں میں جو بھارت کے خلاف ایک نفرت کا لاوا ہے، وہ اب کبھی ٹھنڈا ہونے والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ میں اکثر اس حوالے سے ہی بات کرتا رہتا ہوں، لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، آپ مجھ سے اتفاق کریں، اس سے اختلاف کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کشمیر کے ایشو کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ ہم نے جو مذاکرات کا ایک سلسلہ تھا اس کی وجہ سے بھارت نے بڑے شاطرانہ طریقے سے ہماری جو کشمیر پہ ہمارا جو ایک اصولی موقف تھا، اس میں کسی نہ کسی حد تک مذاکرات کو یوز کیا کہ ہم اپنے اصولی موقف سے ہٹتے چلے جائیں، اور پھر ہم نے دیکھا کس طرح ایک 4 پوائنٹ فارمولہ سامنے آیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہونے چاہیے، ہر ذی شعور شخص ہی چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکیں، اور جو اس وقت گلوبلائزیشن کا معاملہ چل رہا ہے اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ جنوبی ایشیا دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پہ باہمی تجارت تقریباً 5% سے بھی کم ہے۔ اگر آپ دیکھیے یورپ میں چلے جائیے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیے، نارتھ امریکہ میں چلے جائیے، تو ہر جگہ جو باہمی تجارت اپنے خطے کے اندر ہے وہ 30 سے 40 سے 50% تک بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اعتماد کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم ابھی ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ تو ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ پاکستانی بھی، ہر شخص یہی چاہتا ہے بشمول میرے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن افسوس یہ ہے ناظرین کہ
بھارت یہ نہیں چاہ رہا. ہم نے دیکھیے ابھی ریسنٹلی کرتارپور کا انیشیٹو بھی لیا, اس کو بھی بھارت اب کنٹروورشل بنانے کے چکروں میں ہے. اب الیکشن تک چونکہ اگلے سال وہاں انتخابات ہو رہے ہیں, اس وقت تک کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو. لیکن وہ ہر چیز کو کنٹروورشل بنا دیتا ہے تاکہ چیزیں آگے چلیں نہیں. اور پھر ہم چونکہ ہر وقت مذاکرات کی بات ہماری طرف سے آتی ہے تو بھارت اس کو بھی کنسیشن کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ لیجئے جی اب ہم تیار ہو گئے ہیں آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے, دیکھیے ہمارا بڑا پن, آپ نے دہشت گردی پہ تو آپ ہم سے کوئی تعاون نہیں کر رہے, ممبئی ٹرائل جو ہے وہ کسی طور آگے نہیں بڑھا, لیکن پھر بھی دیکھیے ہم نے آپ کو کنسیشن دی اور مذاکرات ہم نے کر لی. اب بندہ پوچھے کہ مذاکرات تو چلے ہو گئے, اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, جموں اور کشمیر کے بارے میں کیا آپ کا کرنا ہے, سیاشن کے بارے میں کیا ہونا ہے, سرکری کے بارے میں کیا ہونا ہے, اس پہ کوئی بات چیت نہیں کرتے. اگر کرتے بھی ہیں تو پروفارما قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں نشستن گفتن برخاستن, وہ والی بات ہوتی ہے, اور آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے. اور اس پروسیس میں ہم نے کوئی چیز حاصل نہیں کی. اس لیے میرا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ آپ بالکل کہیے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں, اور آپ یہ بھی کہیے کہ مذاکرات ضروری ہیں نارملائزیشن آف ریلیشنز کے لیے, اور یہ ریلیشن اس وقت تک معمول پہ نہیں آ سکتے جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا. یہ نیریٹو ہمارا ہونا چاہیے. ہمیں صرف مذاکرات برائے مذاکرات کی بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مذاکرات جو ہیں ان کا نتیجہ نکلے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر وہ ختم ہو, جو ڈریکونین لاز ہیں, کالے قوانین ہیں, ان کو بھارت ختم کرے, جو ملٹرائزیشن ہے خاص طور پہ شہروں کے اندر جو فوجیں موجود ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے. سیز فائر جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان نومبر 2003 کی, اس کو فارملائز کیا جائے اور سیز فائر ایگریمنٹ سائن کیا جائے. پھر جو کشمیر ریلیٹڈ سی بی ایمز ہیں ان پہ بات کی جائے, ٹورزم کی بات کی جائے, ٹریڈ کی بات کی جائے. اصل چیزیں یہ کرنے کو ہیں, بھارت یہ تو کرتا نہیں ہے, ان کے بارے میں مسائل کریٹ کرتا رہتا اور دوسری چیزوں پہ ہم پہ فوکس کرواتا ہے. تو میرا جو بنیادی جو میرا مقدمہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں, اچھے ہوں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جموں و کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہمارے میں باہمی اعتماد پیدا ہو سکے. کشمیری اگر ہر روز شہید ہو رہے ہیں, ہماری مائیں بیٹیاں وہاں پہ مظالم جھیل رہی ہیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ وہ بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ان سے امن کی بھیک مانگے. ابھی ہماری قوم میں اتنی تو خودداری ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے مشکلات ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل گھٹنے ٹیک کر بھارت کی ہر بات کو مانتے رہیں. ابھی گورنمنٹ نے کچھ فیصلے کیے ہیں, او آئی سی کی جو ہے کانٹیکٹ گروپ کی یہاں میٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں. اٹس مور آف دا سیم, ہم یہ پہلے ہی بہت کر چکے, اس سے نتیجہ کوئی خاص نکلتا نہیں, لیکن بہرحال ایک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے, کرتے رہنا چاہیے اور کر بھی رہے ہیں. پھر اب یہ بھی ہے کہ ایک 5 فروری کو سنا ہے کہ حکومت ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروانا چاہتی ہے لنڈن میں کشمیر پہ. ٹھیک ہے, یہ اچھا فیصلہ ہے, لیکن یہ ایونٹس جو ہیں بذات خود کوئی معنی نہیں رکھتے. یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آگے کہاں لے کر جانا ہے اس جموں اور کشمیر کے تنازع کو. میں بار بار یہی کہہ چکا ہوں کہ جو آپ پالیسی ہوتی ہے سگنلنگ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے. جب آپ میسیجنگ اور آپ کی پالیسی میں تنازع ہو جاتا ہے یا تضاد آ جاتا ہے تو پھر نہ میسیجنگ ٹھیک رہتی ہے نہ آپ کی پالیسی ٹھیک رہتی ہے. اس لیے میں بڑے عرصے سے ایک پروپوزل دے رہا ہوں کہ ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر ہونا چاہیے تاکہ وہ اس معاملے کو جو ڈپلومسی کشمیر ڈپلومسی ہے اس کو صحیح معنوں میں آگے لے کر جا سکے. لیکن بہرحال فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے, یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وی ڈو ناٹ نو. لیکن ابھی پھر ایک انوائس کانفرنس بھی سنا ہے اس ماہ کے آخر میں ہو رہی ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت خارجہ پالیسی کے میدان میں جو ہمارے خاص ایریاز ہیں, خاص طور پہ جو ہماری انڈیا پالیسی ہے,
کشمیر کی بھی جو معاملات ہیں اس پہ بھی غور کرے گی اور ایک صحیح مربوط پالیسی ہمارے سامنے لے کر آئے گی. اور پھر جو کشمیر پارلیمانی کمیٹی ہے کشمیر کی، اس کا بھی کوئی چیئرپرسن خدارہ ہمیں کوئی صحیح بندہ دے دیجئے، تاکہ جو پارلیمنٹری انٹریکشن ہے دنیا کے ساتھ، اس میں بھی وہ چیئرپرسن جو ہو وہ کشمیر کا حق ادا کر سکے. پچھلے 10 سالوں میں کشمیر کمیٹی کا بیڑا غرق ہوا اور اسی حساب سے کشمیر کے بارے میں کوئی کام ہی نہیں ہو سکا. اب ہم امید کرتے ہیں کوئی ایسا ڈائنامک بندہ اس کو لیڈ کرے گا. اور پھر افغانستان کا ایشو ناظرین، ابھی آج کل یو اے ای میں افغانستان اور امریکہ کے درمیان بات چیت چل رہی ہے. پاکستان کو بھی سراہا جا رہا ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے سب چیزوں کو، اور مذاکرات میں سعودی عرب اور یو اے ای بھی شاید شامل ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوششیں تو کر رہے ہیں اور ہمیں کوششیں کرتے رہنا چاہیے. بڑا احسن اقدام ہے، اور جو بھی اگر ہمارے انفلوئنس ہے طالبان پہ اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن یوفورک نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمیں فوراً نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ چونکہ اب ہم نے سب کچھ کر لیا ہے تو اس کے نتائج بھی مثبت برآمد ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. یہ جو مذاکرات کے سلسلے ہیں پہلے بھی ہم دیکھتے رہے، اس لیے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ حالات دنیا کے بدل گئے ہیں، لیکن میری اپنی ایک پوزیشن رہی ہے افغانستان کے بارے میں، اور میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا رہا ہوں کہ مجھے پراسپیکٹس کوئی ہیں جو اچھے نظر نہیں آتے. یہ مذاکرات بھی مجھے نہیں لگتا کہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ یہ کامیاب ہوں، کیونکہ افغانستان میں جو امن ہے وہ ہمارے لیے، ہماری اپنی ترقی، ہماری خوشحالی، ہمارے اپنے امن کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ہماری خواہش تو یہی ہے کہ، لیکن اس میں اتنی اور بہت سی پاورز ہیں، طاقتیں ہیں، اتنے اور سے مفادات کام کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت یہ ممکن ہے. مستقبل قریب میں اگلے سال الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں، صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں افغانستان میں، اور وہ بھی اس سے پہلے مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ افغانستان میں کوئی ٹرانزیشن گورنمنٹ پروپوزل بنیادی طور پہ یہی ہے کہ 18 ماہ یا 2 سال کے لیے ایک ٹیمپرری قومی حکومت وہاں بنا لی جائے، اور اس کے دوران دیکھا جائے اس میں طالبان بھی شامل ہوں. اس کے بعد دیکھا جائے کہ 10 سال میں یا 15 سال میں جو ہے امریکی جو فوجیں ہیں وہ وہاں سے وہاں سے نکلیں. ان کا یہ خلا ہو سکتا ہے، انخلا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وی ڈو ناٹ نو، لیکن امریکی اس اختیار نہیں ہے. خاص طور پہ جو بڈگرام ایئر فورس بیس ہے اس کو وہ خالی نہیں کرنا چاہتے، اور امریکہ جس طرح میں اسیس کرتا ہوں وہ چاہتا ہے کہ اس ریجن میں رہے، لیکن طالبان نہیں چاہتے کہ امریکی فورسز جو ہیں وہ ان کے ملک میں رہیں. تو یہ ایک اسٹیکنگ پوائنٹ ہے اس وقت. ویدر اور ناٹ اس پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے پراسپیکٹس کو اتنے اچھے نظر نہیں آتے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور اگلے سیگمنٹ میں آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ڈاکٹر عارف صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ نے آج جو موضوع ہے افغانستان اور کشمیر کے اندر مسلمانوں پہ جو مظالم ان کا ذکر کیا، جی جی، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ ہو، اس سے ہم دور ہو گئے. اور وہ اللہ کا قانون کیسے نافذ ہوگا؟ طاقت کے بغیر نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے کہا کتب علیکم القتال یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اب شروع کر دی ہے، انہوں نے وہاں پہ سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے. اس کے بعد وہ جائیں گے گریٹر اسرائیل کی طرف. سعودی عرب کا انہوں نے خشوگی کے معاملے میں نعت کا بند کیا ہوا ہے. مسقط میں آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں. چاہ باہر سے پاکستان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پاکستانی عوام کے اندر بیدار کرنے والا کوئی بھی قیادت اس وقت مجھے نظر نہیں آتی.
جو لوگ کام کر رہے ہیں اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ تو جانیں دے رہے ہیں، لیکن سیاسی سطح پہ کوئی بھی مجھے نہیں نظر آتا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر، ریڈیو کے اندر کوئی اس طرح کے پروگرام ہو جو اویئرنیس پروگرام ہو، بیداری کی لہر دوڑائی جائے، قرآن کا پیغام عام کیا جائے، لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. میرا تو بس یہ ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں، اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم سر اٹھا کے دنیا میں جی سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا نقطہ نظر ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں. ایک تو پہلے جہاد فی سبیل اللہ وہ کب ہوتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، وہ آبویسلی حکومت کا پریروگیٹو ہوتا ہے. میں نے اس بارے میں بہت سے علماء کو سنا، ڈاکٹر اسرار احمد سے لے کر احمد غامدی صاحب تک، اور یہ مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں. میں نہیں کہتا کون غلط ہے کون صحیح ہے، لیکن مثال کے طور پر آپ غامدی صاحب کو لے لیجئے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام میں یا دین میں، ہمارے دین اسلام میں، قرآن کو اگر آپ لے لیجئے، سنت رسول کو آپ لے لیجئے، تو کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں پہ یہ لازم ہے کہ اسلامی ریاست کو بنانا ہے. اسلام جو ہے وہ ہم سے تقاضا نہیں کرتا کہ اسلامی مملکت ہونی چاہیے. بہرحال ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن آپ کا بنیادی نقطہ ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا نقصانات اٹھا رہے ہیں بحیثیت مسلمان ممالک کے، اور ہمیں توجہ دینی چاہیے، نالج بیس سوسائٹی بنانی چاہیے، علم کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور علم جو ہے وہ ایک اور انکمپسنگ، جو ہماری معاشرے کو، ہماری اخلاقی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کرنا ہے. لیکن ہمارا بنیادی پرابلم میں سمجھتا ہوں تعلیم ہی کا ہے، اور جب تک تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے اس وقت تک ہمارے حالات ٹھیک ہونے کو نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم، میں محمد عالمگیر خان بول رہا ہوں. آپ کا پروگرام میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں. I'll be honest. یہ بھی آپ کی نوازش ہے عالمگیر خان صاحب. آپ کا جو ٹاپک سلیکشن ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آج آپ نے جس شروع میں جس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، وہ موجودہ حکومت جو ہے ان کی پالیسیز وغیرہ کے حوالے سے گفتگو تھی. تو چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا، شاید کسی طرح ان کے کان میں پڑ جائے بات. جی وہ فرمائیے. یہ کہ دیکھیے، گفتگو کم کریں، کام زیادہ کریں. تو ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. سیکنڈلی، جو لوگ ڈیٹریکٹرز ہیں ان کو آپس میں ملنے نہ دیں. اگر آج نواز شریف اور آصف زرداری مل رہے ہیں تو ان میں زرداری یا نواز شریف صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ موجودہ انکمبنٹ حکومت جو ہے شاید یہ سیاسی طور پہ ناپختہ ہیں، اس لیے ان کی یہ فیلئر کو کیپٹلائز کر رہے ہیں. تو لہذا یہ بجائے اس کے کہ یہ ڈیٹریکٹ ہوں، اپنا کام کرتے جائیں. اور ان لوگوں کو، یہ تو چور مچائے شور والی پارٹی ہیں ساری. ان لوگوں نے پہلے لوٹا کھسوٹا، اب they put Pakistan in a financially impossible position, and now when there's somebody who's trying to retrieve it, تو یہ اسی کو جو ہے صبح سے لے کر شام تک ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور یہ جو دوسرے جو صاحب اقتدار ہیں وہ سادے لوگ ہیں، وہ ان کے رشوہ دوانیوں کا شکار ہو رہے ہیں. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ دے گرو آؤٹ آف اٹ. اور کشمیر پہ شورلی ہمارا سٹانس جو ہے وہ پہلے کمپرومائز تھا اور کمپرومائز رہا ہے. اور کمپرومائز کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو اسٹیٹمنٹس دیں، حرکتیں ہوتی ہیں. مولانا فضل الرحمان کا اور 18 نمبر آف ایئرس جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنے رہنا، بالکل. پھر اس کے بعد جو ہے سب کچھ کے اوپر خاموشی اختیار کیے رکھنا. تو آئی تھنک یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری کشمیر کا پالیسی، ہم خود اس کو موومنٹ کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، فائدہ نہیں پہنچایا. اور یہ ہمیں اپنا حق ادا کرنا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عالمگیر صاحب، بڑی اچھی باتیں کی. آپ نے شاید وہ پروگرام نہ دیکھا ہو، جب یہ حکومت بنی تو ہم نے آباد پاکستان سے حکومت کو 2 مشورے دیے تھے، اور میں 2 تو یہی تھے کہ آپ دیکھیے ریٹرک کو نیچے رکھیے. آپ کے ڈیٹریکٹرز بہت ہوں گے، اپوزیشن نہیں آپ کو ڈیلیور کرنے دے گی، تو آپ اس پہ توجہ نہ دیجیے، اپنے گورننس پہ توجہ دیجیے. اور پھر دوسرا یہ کہ حکومت کی ایک کوشش بھی ہونی چاہیے کہ جو اپوزیشن ہے وہ سب ایک ساتھ نہ ہو. خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ایک اسٹیج پہ ایک ساتھ کھڑے نظر آئیں،
لیکن حکومت کا یہ کام ہے، سیاست کا بھی یہ کام ہے کہ ان میں سے ایک پارٹی کو بہرحال، اور لگتا اس وقت یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کچھ بہتر طے پا سکتے ہیں پی ٹی آئی کے. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کرپشن کی جو آپ کی ڈرائیو ہے، یہ جو نیب نے اس وقت سلسلے شروع کر رکھے ہیں، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز ہو. وہ کرپشن کے معاملات اپنی جگہ پہ چلتے رہیں، لیکن سیاست کی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر کوئی ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے تاکہ قانون سازی کی طرف توجہ جائے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو 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 ہیلو. اچھا جی، کالر لائن کی ڈراپ ہو گئی ہے. تو بنیادی طور پہ، اور دوسرا عالمگیر صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ بھی میری طرح ہی سوچتے ہیں جہاں تک جموں اور کشمیر کا تنازع کا تعلق ہے. اور میں واقعی یہ سوچتا ہوں کہ اب چونکہ انوائس کانفرنس بھی ہو رہی ہے اس ماہ کے آخر میں، تو ایک اچھا موقع ہے حکومت کے لیے کہ برین اسٹارمنگ کریں اور کوئی نئی مربوط قسم کی پالیسیز لے کر آئیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں محمد عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عمران صاحب فرمائیے. سر مجھے تھوڑی سی توجہ چاہیے تھی آپ کی پروگرام کے توسط سے. میں وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. کس معاملے پہ؟ سری لنکا میں جو قیدی ہیں ان لوگوں نے بھوک ہڑتال کر دی. 1 سال ہو گیا ان کے ریلیز کے آرڈر آئے ہوئے ہیں اور انہیں ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا ہے. یہ سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں ثاقب نثار صاحب کے. نہیں، یہ پاکستانی قیدی، یہ پاکستانی قیدی ہیں سری لنکا میں عمران صاحب. جی یہ سری لنکا میں پاکستانی قیدی ہیں؟ جی جی، سری لنکا میں پاکستانی قیدی. کتنے قیدی ہیں یہ تقریباً جو 43 بندے جو ہیں ان کی لسٹ فائنل ہو چکی ہے ناگرا سے. اوکے. ناگرا نے ویریفائی کر دیا ہے اور سری لنکا سے بھی سب کچھ ہو گیا، سارا کام ہو چکا ہے ان لوگ کا. لیکن ابھی تک انہیں جو ہے لایا نہیں گیا ہے. وہ بہت دیر برداشتہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے آج سے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. تو سری لنکن حکومت نے ہمیں کنوے کر دیا کہ آپ ان کو لے جا سکتے ہیں. ہم نے یہاں ویریفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. وزارت خارجہ نے اب آپ ان کی واپسی کا بندوبست کرنا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں جا رہا، نہ وہاں ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، بلکہ کولمبو ایمبیسی کے جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کام وہی نہیں، نہ معاہدہ ہوا ہے. اچھا، یہ تو پھر مجھے بھی چیک کرنا پڑے گا، مجھے سر دست یاد نہیں آ رہا. لیکن اگر جو ہمارے قیدی ہیں، یوزلی ہوتا اس طرح ہی ہے کہ جب آپ قید ہو جاتے ہیں، کوئی آپ سے جرم سرزد ہو جاتا ہے، پھر ٹرائل چلتا ہے، سزا ہو جاتی ہے. سزا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں. مین وائل کچھ بائیلیٹرل ایگریمنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ جو پرزنرز ہیں آپ ان کو اپنے ملک بھیج دیتے ہیں اور وہ جو بھی ان کو سزا ہوتی ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنے ہوسٹ کنٹری میں. تو بہرحال یہ چیک کرنا پڑے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. کون صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی، محمد شفیق مشارہ کنڈ سے بول رہا ہوں. جی شفیق صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، آج کے یہ آپ سے ایک سوال کرنا تھا. سیاست میں تو پاکستان میں ہر چیز جائز ہے. اگر حکومت چاہے پیپل پارٹی کے ساتھ احتیاط کرے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور ایسا کیا آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ بہتر ہوگا کہ آصف زرداری کو واپس صدر منتخب کیا جا سکتا ہے؟ آصف زرداری صاحب، بلال کو بھی کوئی وزارت نہیں، وہ تو نہیں. میں تو دیکھیے سیاست میں تو اچھا ہے، ایک اچھا ماحول رہنا چاہیے، تعاون کی فضا بھی رہنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کرپشن کے معاملات ہیں ان پہ کمپرومائز ہو. کرپشن کا جہاں تک کرپشن نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے شفیق صاحب. اب اس چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کسی ایسے NRO کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے جس سے کرپشن کو دوبارہ تقویت ملے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے. کرپشن پوری طرح تو ختم نہیں ہو سکتی، ہم سب یہ جانتے ہیں. دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر ریاست میں کرپشن تو ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے. اور اگر کرپشن اوپر سے جو اس کا کلا کما کریں گے تو شاید نیچے اس کے بہتر اثرات ہوں. تو اس لیے
پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی طور پہ آپ بالکل تعاون کی فضا قائم کر رکھیں، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی قائم کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کرپشن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں وہ کسی طور ختم ہو جائیں۔ یہ اگر گیو اینڈ ٹیک یہ ہونا ہے تو پھر نہ ہی ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر گیو اینڈ ٹیک کی بنیادیں کچھ اور ہیں، ریاست کی فلاح و بہبود ہے، اس کا آگے چلنا ہے، معیشت کا استحکام ہے، تو وائی ناٹ۔ تمام پارٹیز ریاست کا ان کو پہلے ریاست کا سوچنا چاہیے، اور اگر ہر پارٹی ریاست کا پہلے سوچے گی تو پھر معاملات انشاءاللہ بہتری کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔